آج کی نشست میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرات محترم، رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار ایک مومن بندہ پورا سال کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت اور صدقہ خیرات، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس سال بعد ایک مہمان کے طور پر آتا ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والے سارے ہی اس کے استقبال میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی روٹین کا مہمان ہو اور طرح کی تیاری ہوتی ہے، اکثر بیشتر آنے والا ہو اور طرح کی تیاری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، اعلیٰ شخصیت ہو، اور بہت کم یا کبھی کبھار آنے والی ہو، تو آدمی اس کے لیے ایک الگ سے تیاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک کے جو فضائل و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کی نشست میں اور اس کے بعد والی جمعوں میں اس کا ذکر کریں گے۔ آج کی نشست میں رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے روایات میں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی کبھی افطار نہیں کریں گے، ابھی وقفہ نہیں کریں گے، مسلسل رکھتے ہی جائیں گے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا، گویا کہ پہلے سے ایک تیاری تھی تاکہ رمضان المبارک کے لیے ایک عادت پختہ ہو جائے۔ ہاں، جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے مشکل ہو جائیں، تاکہ نصف شعبان کے بعد پھر فرمایا نہ رکھو کہ جسم میں کمزوری پیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے روزوں میں خلل آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اب رمضان المبارک سے پہلے جو کام ہم نے کرنے، ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ ان کی رمضان المبارک سے پہلے قضا کر لے۔ کسی بھی طرح کسی کا کوئی روزہ رہتا ہے، اکثر خواتین کے ساتھ تو یہ معاملہ رہتا ہے، تو اس لیے خواتین کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک، چونکہ یہ روزے پچھلے سال کے ہیں، تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے یہ روزے مکمل فرما لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے تو شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی استطاعت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ شعبان رمضان کے قریب ہے تو پھر ایک ماحول سا بن جاتا ہے، تو پھر شعبان کے مہینے میں وہ روزے میرے لیے رکھنا آسان ہوتا تھا۔ اس لیے ابھی بھی کچھ دن ہیں، تو جو بھی خواتین و حضرات کے روزے باقی ہوں تو ان کو مکمل کرنے کا اہتمام فرمائیں،
اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر دیگر فرائض اور واجبات کسی کے ذمہ باقی ہیں تو ان کو بھی مکمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازیں ہو سکتی ہیں، کسی طرح کسی کے ذمہ ہو سکتا ہے کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہو، کوئی اور نظر کے روزے ہوں، کوئی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کو رمضان المبارک سے پہلے مکمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مقدس مہینہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنا کلام مقدس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اس میں ایک عظیم رات اللہ جل شانہ نے شب قدر کی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کا جو تقدس ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ باقی تمام مہینوں سے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جیسے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو اس میں عبادت کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ جو عبادت کا اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک بھی لکھا ہے روایات میں کہ 2 آدمی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی نسبت بہت محنتی تھا، تو محنتی آدمی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کیا، لیکن ایک نے جہاد کیا اور جہاد میں جا کے شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا، اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت تھی جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا۔ یہ تو شہید تھا، گویا کہ پہلے جنت میں پہنچ گیا، اور ایک آدمی 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا۔ پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور طلحہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح اٹھ کر طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے بڑی حیرت ظاہر کی کہ ایک مجاہد ہے، شہید ہے وہ، اور ایک آدمی 1 سال بعد وہ شہید بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے بعد فوت ہوتا ہے، تو وہ جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو یہ جب سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، حضور نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، کہ جو ان دونوں آدمیوں میں سے جو پہلا آدمی تھا وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ثم استشہد، پھر وہ شہید ہو گیا، ودخل ھذا الاخر الجنۃ قبلہ، لیکن دوسرا آدمی جنت میں اس سے پہلے چلا گیا، جو شہید بھی نہیں ہے لیکن 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے، وہ شہید سے 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ اس شہید کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ یعنی 1 سال زندہ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ ادرک رمضان، اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے۔ 1 سال بعد جو زندہ ہوا تھا تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فصام، اس نے اس رمضان کے روزے رکھے، وصلی قضا و قضا، اور اس میں اتنی نمازیں پڑھی، من سجدۃ فی السنہ، پورے مطلب یہ ہے کہ سال میں اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دیگر عبادات کی۔ تو پھر حضور نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اسی وجہ سے
حالانکہ وہ شہید ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ 1 سال مزید زندہ رہا، 1 سال اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس نے عبادات بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان درجے میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہو گیا ہے۔ اور یہ سارا کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ رمضان المبارک کی برکات کی وجہ سے، یعنی اتنا عظیم مہینہ ہے، تو یہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے اس کا ادراک بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ صرف اور صرف اخلاص والی عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ اگر عبادات میں اخلاص نہیں ہے، نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ انسان کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، خواہشات نفس ہے، عداوت ہے، ناشکری ہے، اور اسی طرح نافرمانی کے جذبات ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے دل میں کبھی بھی تقوی اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو روزے ہیں ان کا اصل مقصد تو ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی جب دل میں بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ناشکری اور اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر اس دل میں تقوی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس بات کو بھی ذرا سمجھیے۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا اگر ہو تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، تو دل کو ان ساری برائیوں سے پاک اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، رجب جب مہینہ جب ہوتا تھا تو یہ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں اتنی زندگی عطا کر کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، رمضان مبارک کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا، تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پچھلے سال ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے محلے داروں اور رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور اس رمضان کی آمد کے موقع پر اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ قبر میں چلے گئے۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کا تو پھر نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کوئی کام کیا ہو، نیک اولاد چھوڑی ہو، اور کوئی دینی کام اس نے چھوڑا ہو، صدقہ جاریہ کچھ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا اس طرح کوئی رفائی فلائی کام کر دیا ہو، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ باقی اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو انسان کا مرتے ہی جو ہی آنکھ بند ہو گئی، اس کی روح نکلی، اس کا اعمال نامہ بند کر دیا گیا۔ تو پچھلے سال کتنے لوگ تھے، اب وہ اس دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، یہ زندگی نصیب فرمائی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جتنے پہلے گناہ ہم سے ہو چکے، ان گناہوں پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم پہلے نہیں کر سکے تو بھی کر لیں، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا وہ نہیں کہتے۔ اگر ہم پہلے اللہ کے در کی طرف نہیں آئے، ابھی ہمیں اگر احساس پیدا ہو گیا تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمت مزید ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان کو بتائیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اپنے رب کو ناراض کیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور بعض اس طرح کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ذات ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ جو پہلی تکبیر ہے جب نماز شروع کی جاتی ہے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ ہی وہ نماز میں شامل ہو جائے تو اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تو جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حضور صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک کی روایت ہے کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براتان، جو شخص 40 دن تک رضائے الہی کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، یہ جماعت شرط ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، 2 جگہ سے اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک براۃ من النار، دوزخ سے بری ہو جائے گا۔ وہ فرمایا کہ وہ براۃ من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو جائے گا، منافقین میں شامل نہیں ہوگا، اس کا دل نفاق سے بری ہو جائے گا۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے دن باقی ہیں، اس کے بعد بھی تو انسان یہ کر سکتا ہے، تو 40 دن تک تو کم از کم آدمی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے، جیسے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے مؤذن کے اذان دیتے وقت میں مسجد میں ہی ہوتا ہوں، ما اذن المؤذن منذ 30 سنۃ الا وانا فی المسجد۔ فرمایا 30 سال ہو گئے ہیں، مؤذن جب بھی اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جماعت کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 30 سال ہو گئے، فرمایا کہ میں اس وقت مسجد میں ہی ہوتا ہوں، یعنی اس کی اذان میں مسجد کے اندر سنتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ ما فاتت صلاۃ فی جماعت منذ 40 سنہ، 40 سال سے فرمایا کہ کوئی بھی نماز میری جماعت کے ساتھ فوت نہیں ہوئی ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، 30 40 سال تک انہوں نے اس طرح اپنے اللہ کو راضی کیا، اس طرح وہ دین کے ساتھ کاربند رہے۔ اسی طرح امام ربیعہ کا بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنۃ الا وانا فی المسجد، فرمایا الا ان اکون مریضا او مسافرا۔ فرمایا کہ مؤذن نے 40 سال سے جب بھی صبح کی اذان دی ہے اس وقت میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ صبح کی اذان ہے، 40 سال سے مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت میں مسجد میں، ہاں کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کہیں یا سفر میں چلا گیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں بھی پہلے سے مسجد میں ہوتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو اس بات کا بھی ذرا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے حضرات مسائل سیکھے بغیر روزہ رکھتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں، آگے پیچھے اگر وقت نہیں ملتا وقت نکال کے دین سیکھ کے عمل کریں۔ دین سیکھ کے عمل کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اعمال کے اندر جان پڑ جائے گی، روح پڑ جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، جیسے کر کے دکھایا تو اس طرح ہمارا عمل ہوگا۔ اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو پھر یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک پریکٹس تو ایکسرسائز آپ تو کر رہے ہیں، لیکن اس اعمال کے اندر روح نہیں آئے گی۔ اعمال کے اندر روح تب پڑتی ہے جب انسان کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہوگا تو اس عمل کے اندر جان ہوگی، اس عمل کے اندر وزن آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔
دعائیں مانگنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ابھی سے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ رمضان المبارک تک انسان کی وہ روٹین بن جائے اور ایک عادت سی بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح منکم باب الدعائے، فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جس کو دعا کی توفیق مل گئی، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جس کو لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، فرمایا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو اس لیے دعا کو معمولی نہ سمجھیں، اور فرمایا کہ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، جو چیز بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عافیت پسندیدہ ہے۔ ہر وقت عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے، خیر و عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس زمانے میں تو بہت ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو دین سیکھنے کا وقت ہے، اور نہ ہی جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس دعا مانگنے کا وقت ہے۔ بس آخری وقت میں آتے ہیں، جمعہ کے دن بھی اور عام حالات میں بھی جو ہی اسلام پھرتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو کہیں باندھ کے لایا ہے اور یہ کہیں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل دروازے کے پاس اینڈ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے، یہ بہت ہی بد نصیبی والی بات ہے۔ تو دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اب تو حالات یہ بن گئے کہ ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور عجیب سی کیفیت ہے۔ اس پر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، وقت نہیں ہے، موضوع سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے میں تو بہت اہتمام کریں، اور پھر یہ کہ نیکیوں میں رغبت کریں۔ جتنے بھی 5 وقتہ نمازیں، ان کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ پورے 11 مہینے اتنے سارے گناہ کر دیے، اب یہ مہینہ گناہوں کو بخشوانے کا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا ہے۔ تو جس طرح عام دنوں میں گناہ کا جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، وہ کم ہوتا ہے نیکی کا، تو رمضان مبارک میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر عام حالات میں گناہ کرنا کم ہے تو پھر ان دنوں میں رمضان مبارک کے مہینے میں تو پھر گناہ کرنا اور بھی زیادہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہو سکتا ہو تو آدمی کو عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، حضور نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حج کا کتنا ثواب ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے حج سے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ تو اس طرح اگر ممکن ہو تو یہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے جو نظام الاوقات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہماری روٹین تھی اس روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کا شیڈول جو کہ مختلف ہے، کھانے پینے کا، عبادات کا، تو اسی طرح سب کاموں کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اپنے خاص شیڈول بنانا چاہیے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ عبادات کا اور قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور یہ جو فضول قسم کی چیزیں، ٹی وی ہو گیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ، ان کو ایک حد تک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوڑ سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ فضول قسم کے پروگرام، اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں سارے جو الیکٹرانک چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، سب نے رمضان نشریات کے نام پر وہ قسم بہودہ قسم کی وہ پروگرام کریں گے۔ بہودہ قسم کی لباس میں لڑکیاں آتی ہیں جو 11 مہینے وہ ناچ گانے کا کام کرتے ہیں، گلوکار فنکار ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں وہ مولوی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہماری قوم بھی بہت عجیب سی ہے، اس کا مزاج بھی عجیب سا بن گیا ہے، تو وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے فحش پروگرام ہرگز نہ دیکھیں، اور کرتے بھی اس ٹائم میں جب سحری کا وقت ہوگا یا افطار کا وقت ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جو ڈرامے باز قسم کے لوگ، عجیب قسم کے لوگ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے ہماری اس قوم کا کہ رمضان مبارک کا مہینہ مقدس مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے،
اور اس وقت ہمارے بازار بھر جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، مرد بھی عورت بھی سارے، وہ جتنی عبادت کی ہوتی ہے وہاں جا کے اس بازار میں سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بازار میں بغیر ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا کہ سب سے بری جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ تو بازار میں شیاطین ہوتے ہیں، بازار میں لڑائی جھگڑے فتنے گناہ، تو اس لیے بلا ضرورت بازاروں میں نہ جائیں۔ اگر کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں عید کے لیے، تو وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، لیکن پہلے کوئی نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ تو چاند رات کو جاتے ہیں، وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں پورا مہینہ، اور وہ سارا جو نیکیاں کمائی تھی جا کے آخری رات سارا کچھ وہ شیطان کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی نیکی کرنا بھی بہت بڑا کمال ہے، اور نیکی کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے، تو نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اور پھر غرباء اور مساکین، ان کو لازمی طور پہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو بہت سارے ہمارے معاشرے میں اب تو حالات بھی بڑے مشکل ہو گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے رشتہ داروں میں، خاص کر جو اپنے اعزا قارب میں، ان میں جو لوگ سحری افطاری کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے معقول، یا ان کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، تو ان کو ضرور ان سب چیزوں میں یاد رکھیں۔ یہ وہ ہدایات ہیں، بڑی اہم قسم کی باتیں ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح بچ جائے عبادت کے لیے جو اللہ کے جل شانہ نے جس مقصد کے لیے روزوں کو فرض کیا، تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ اگر ہم ان باتوں کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو رمضان المبارک کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب